السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل کی موت کس طرح ہوئی ہے، اس سے متعلق تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ علی چودھری صاحب موجود ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، ان کی آر پی او جو ملتان ہے ان سے ایکسکلوسیو بات ہوئی ہے۔ سہیل چودھری صاحب ہیں آر پی او ملتان، انہوں نے اس واقعے سے متعلق تمام تر تفصیلات علی چودھری کو بتا دی ہے۔ علی چودھری صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا اور سوشل میڈیا پہ اس وقت سرکولیٹ یہی کر رہا ہے کہ جو عاصم جمیل ہے ان کو قتل کیا گیا ہے، یعنی کہ انہیں فائرنگ کر کے مارا گیا ہے۔ لیکن آر پی او ملتان اس پر کیا کہہ رہے ہیں، واقعہ ہوا کس طرح، جو عاصم جمیل ہے ان کی موت ہوئی کس طرح، یہ تمام تر باتیں علی چودھری سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی جو سہیل چودھری صاحب ہیں ان سے کیا بات ہوئی ہے، اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ انہیں فائرنگ کر کے سینے پہ گولیاں مار کے قتل کیا گیا ہے۔ تو واقعی قتل ہوا ہے یا خودکشی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اچھا معین بھائی، پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو آج پیش آیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جو ہیں وہ آج دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہمیں انفارمیشن ملی تو یہ انفارمیشن ملی کہ ان کے صاحبزادے کو ایک گولی لگی ہے اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد وہ زخمی حالت میں اسپتال پہنچے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے تحقیقات شروع کی، اس حوالے سے اپنے سورسز کو فون کرنا شروع کیا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو اسی وقت جو ہے وہ ہمیں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر آر پی او ملتان سہیل چودھری کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے کہ تمام حقائق کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں۔ جس کے بعد ہم نے اپنے سورسز کو فون کیا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہم نے بالکل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ پتہ کیا کہ یہ قتل ہے، یہ خودکشی ہے۔ جس کے بعد اب جو ہے یہ چیز کنفرم ہوئی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم نے جو ہے وہ اب خودکشی کی ہے، ان کی موت جو ہے وہ خودکشی کا نتیجہ ہے۔ اچھا خودکشی ہے جی تو سہیل چودھری صاحب نے کیا بتایا، خودکشی ہوئی کس طرح؟ کیا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، خود کو گولی ماری، یا کیا کس طرح تھا؟ وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے بلکہ وہ جم کے اندر موجود تھے اور ایکسرسائز کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کافی عرصے سے جو ہے وہ نفسیاتی بیماری کا شکار تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ نفسیاتی بیماری کا شکار تھے اور کئی سالوں سے جو ہے وہ ادویات کا بھی استعمال کر رہے تھے۔ آج جو ہے وہ جم کے اندر موجود تھے، ایکسرسائز کر رہے تھے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ کیا آخر ان کے دماغ میں بات آئی کہ انہوں نے وہاں پہ موجود جو سیکورٹی گارڈ تھا جم کے باہر، اس سے اس کا ویپن چھینا ہے اور اپنے سینے کے اوپر جو ہے گولی مار دی ہے۔ اور اس کے عینی شاہد ایک سی سی ٹی وی کیمرہ تھا جو کہ موقع کے اوپر موجود تھا جم کے باہر، وہاں پہ جو ہے تمام مناظر اس کی آنکھ نے محفوظ کی ہیں، جس کے بعد اس چیز کو کنفرم پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو گولی ماری ہے۔ ان کا ایک بیگ جو تھا ان کا سٹیٹس کے وہ ان کو نفسیاتی شکار تھے بیماری کا، تو اس کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اپنے سینے پہ گولی ماری ہے اور جم کے باہر موجود جو ایک سیکورٹی گارڈ تھا اس کا اسلحہ لے کر گولی ماری ہے۔ سی سی ٹی وی ریلیز ہوئی ہے ابھی یا اس کو ابھی ہڈن رکھا ہے پولیس نے تاکہ تفتیش مکمل کر لیں؟ جی معاملہ جو ہے وہ ابھی انیشیل انکوائری کے اوپر ہے۔ انیشیل انکوائری میں جتنے بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے سب سے پہلے پبلکلی لے کے آنے سے پہلے، تو اسی وجہ سے پولیس جو ہے وہ ابھی ایویڈنس کو ریلیز نہیں کری، لیکن انفارمیشن ہمارے تک یہ پہنچی ہے جس کو ہم نے اپنے ناظرین آپ کے تھرو جو اپنے ناظرین کو بتایا ہے، لیکن جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ کچھ دیر تک جو ہے وہ ریلیز کی جائیں گی۔ جس کے اوپر ایک چیز بتائیں، جب ایسے کیسز آتے ہیں کہ ایک شخص نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور اس نے خود کو گولی مار کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے، تو اس پہ پولیس انکوائری کہاں تک جاتی ہے، یا پھر جب یہ فائنل ہو جائے کہ یہ خودکشی ہے تو رپورٹ یا تفتیش بند ہو جاتی ہے؟ جی پولیس کی انکوائری جو ہے وہ پولیس تمام زاویوں سے انکوائری کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے مدعیوں کی کہ مدعی جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کیس اگر سی سی ٹی وی کی حد تک نہیں رہے گا پھر بھی انویسٹیگیٹ کرے گی پولیس، انویسٹیگیشن ہوگی۔ اس سے پہلے موین صاحب جو سب سے پہلے ایک نا ٹیسٹ ہوتا ہے جی ایس آر کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے، گن پاؤڈر ریسیکیو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اوپر گولی چلانے والے کے ہاتھ کے سیمپل لیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے گن پاؤڈر کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جی ایس آر کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ، اور جو گولی چلی ہوتی ہے اس کے کھول کو اور جو سکہ کسی بھی جسم کے اندر گیا ہوتا ہے اس کو نکال کے ان تینوں کو آپس میں میچ کیا جاتا ہے۔ اگر تو اسی ہاتھ نے گولی چلائی ہے جو کہ جس کے اوپر پولیس کو شک ہے یعنی خودکشی ہے، اگر انہوں نے خود گولی چلائی ہے تو ان کے ہاتھ کے اوپر ضرور وہ پاؤڈر ہوں گے، اور جی ایس آر کے ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ اسی ہاتھ سے گولی چلی ہے اور یہی ہے گولی چلانا۔ یہ بتائیں یہ انویسٹیگیشن اب آگے کیسے بڑھے گی، یا کہ کیس جیسی انیشیل انکوائری ختم ہوتی ہے کہ اور ثابت ہو جاتا ہے یہ خودکشی ہے تو انکوائری ختم ہے، یا پھر
تفتیش آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اچھا موہن بھائی، اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. کسی بندے کی لاش اگر کوئی ملے جس کو یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ قتل ہے یا خودکشی ہے، تحقیقات کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے 302 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ انکوائری میں انیشل انکوائری میں یہ چیز سامنے آ جائے کہ یہ خودکشی ہے تو 174 کی کارروائی پولیس کی جانب سے کی جاتی ہے. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا جاتا ہے، وہ بھی رضامندی کے ساتھ اہل خانہ کی جن کا وہ عزیز جو ہے وہ قتل ہوا ہوتا ہے یا خودکشی کی ہوتی ہے. 174 کی کارروائی ہوگی. اس کے بعد جو ہے پولیس نے 8 ڈاکومنٹ جو ہے مختلف چیزوں کے وہ مکمل کرنے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے پوسٹ مارٹم کا ایک مرحلہ آئے گا. لیکن تو اگر تو مدعی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کارروائی نہیں کروانی، پولیس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ قتل نہیں ہے، خودکشی ہی ہے، تو 174 کی کارروائی کے بعد لاش کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے ورثہ کے. لیکن کیونکہ اگر ہائی پروفائل کیس ہو لیکن بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کارروائی چلتی رہتی ہے، جی ایس آر کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے پولیس جب تک اپنی مکمل یقین دہانی نہیں کر لیتی کہ معاملہ واقعی خودکشی کا تھا. کتنی دیر دن کا انتظار کریں؟ اور جی یہ انیشیل انکوائری میں تو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے خود کو گولی ماری ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے ایک بڑا ثبوت ہے جس کے اندر پولیس دیکھ سکتی ہے. 174 کی کارروائی ہوگی اور ڈیڈ باڈی کو جو ہے ان کے ورثہ کے حوالے اب کر دیا جائے گا. چلیں، بہت شکریہ علی چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کیونکہ یہ میٹر اس وقت لوگوں کی کافی انٹرسٹ کا ہے اور غلط معلومات اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ تک اوتھینٹک انفارمیشن پہنچائیں، اور جیسے کہ علی چودھری صاحب کی جو آر پی او ملتان ہے سہیل چودھری، ان سے بات چیت ہوئی تو اس بات چیت پر مبنی اصل جو خبر ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے.